السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 50۔ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے تعلق اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے السلام علیکم کہیے۔ گھر میں بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، بہوئیں، جو بھی گھر کے افراد ہیں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالیں۔ جس گھر کے اندر جتنا آپس میں السلام علیکم کا رواج پڑے گا، اس گھر میں سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس گھر میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اس گھر میں راحت ہی راحت ہوگی، عافیت ہی عافیت ہوگی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54۔ اے پیارے نبی جی، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم۔ اس آیت میں نبی سے خطاب کرتے ہوئے بالواسطہ امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان جب بھی مسلمان سے ملے تو دونوں ہی جذبات سے ملیں، محبت سے ملیں، مسرت کا تبادلہ کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور عافیت کی دعا کریں۔ ایک السلام علیکم کہے تو دوسرا جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ سلام باہمی الفت و محبت کو بڑھانے اور استوار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے۔ گھر کے اندر بچے بچیاں، چھوٹے بچے بچیوں کی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں سے نکل جانی چاہیے۔ غیروں کے طریقے کو ہم کیوں اپناتے ہیں؟ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا معمول تھا کہ اپنے گھر میں اگر بچے صباح الخیر اس وقت کہا کرتے یا مساء الخیر کہا کرتے تو ان بچوں سے روٹھ جاتے تھے، بھئی یہ تو تم نے ہمارے لیے بد دعا دی ہے، ہمارا کیا مطلب صباح الخیر کا اور مساء الخیر کا اور صباح الورد کا؟ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سکھایا ہے۔ اس لیے بچوں کی یہ عادت ڈالیے آپ، اور مستقل عادت ڈالیے۔ جس گھر میں جتنا زیادہ سلام کی آواز دیواریں سنیں گی اور وہ گھر سنے گا، اس گھر سے بیماریاں دور ہوں گی، بلائیں دور ہوں گی، آپس میں محبتیں ہوں گی۔ اس گھر کے اندر میاں بیوی لڑ بھی رہے ہوں گے خدا نخواستہ، تو بھی ایک دوسرے کو سلام کر کے الفت اور محبت دلوں کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے یہ مضمون جو میرا چل رہا ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، یہ مضمون بہت دھیان سے سنیے۔ روزانہ، جیسے میں روزانہ درس دیتا ہوں،
تو روزانہ کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جب بھی موبائل کھولتے ہو تو آپ کی دیواریں یہ جملہ سنتی ہیں، آپ کے بستر یہ جملہ سنتے ہیں، آپ کے بچے بچیاں سنتی ہیں. اس لیے آج میری نصیحت یاد رکھنا، اپنے گھر کے اندر سلام کو بہت پھیلاؤ اور دنیا میں بھی سلام کو پھیلاؤ، لیکن ڈھنگ کا سلام. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ جہالت والا سلام ہے، یہ بددعائیں ہیں، ایسی چیزوں سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنا پیارا جملہ ہے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.